وارث حصداری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا وفقا تسکنا ارزقت دعا وتمتعہ فیہا طویلا ناد علیا مظہر العجائب تجدہن لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلیا 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 بعلی صلوات بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال فی کلامہ المجید و خطابہ المتین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرکم تطہیرا دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بندہ خالی دامن واپس نہ جائے مالک شکیل بھائی کا بچوں کا پردہ داروں کا دوست احباب سنگت کا یہ فرشی اعضاء پہ سانس کی نوکری دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار عالم واسطہ ہے آل محمد کی عزت و عظمت کا سخی رضا بادشاہ کے خزانے سے ہر مومن کی تنگ دستی کو دور فرما میرے مالک آل محمد کے کرم کا واسطہ ہے ہر آل محمد کے چاہنے والے کے کرم پر ان کے گھروں پر ان کے بچوں پر مالک اپنے کرم کی برسات فرما تجھے واسطہ ہے کریم کربلا کے عزت کا مرنے سے پہلے روزہ شبیر کی زیارت نصیب فرما بادشاہ حسن کی پوری دنیا میں فرش عزا سج گئی ہے مولا حسن بادشاہ کے نوکروں کی خیر فرمائے بادشاہ حسن کے عزاداروں کی خیر فرمائے میرے سامنے جتنے تشریف فرما عزت دار عزادار بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے بادشاہ حسن کی دسترخوان کے صدقے میں خدا آپ کی نسلوں میں بھی رزق کثیر عطا فرمائے مولا مرنے سے پہلے روزہ شبیر کی زیارت نصیب فرمائے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے وارث امن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما وہی روپ وہی نقش و نین بنتا ہے شکریہ مہربانی اللہ آپ کو عزت دے آپ کی کیا بات ہے مولا آپ کو عزت دے اجر عظیم عطا فرمائے خدا دکھوں سے محفوظ فرمائے اس گلی پر اس محلے پر اللہ اپنا رحمتوں کا نزول کرے مولا آپ کی نوکریاں قبول فرمائے توجہ ہے مولا حسن پڑھا جائے مجھے تقریباً 4-5 سال تو ہو گئے آپ کے ہاں یہاں نوکری ہوتے آپ اس عمر سے واقف ہیں کہ میں اس مجلس میں آپ کے ساتھ مل کر مولا حسن کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں ہر بندے کا بس نہیں ہے ہر بندے کا نصیب نہیں ہے کہ اسے حسن اپنی نوکری میں قبول کرتا مہربانی سے شکریہ اللہ آپ کو عزت دے
کتنے اشرے میں نے آپ کے درمیان میں پڑھے، کتنی نوکریاں میں نے آپ کی کی۔ آواز میں نے آواز تھوڑی کھلواؤ زین بیٹا، تھوڑی آواز کھلوا دو، پیچھے والے دوست کہہ رہے ہیں آواز کا مار۔ سرکار حسن عمل بلند صلوات صلی علی محمد۔ ہر بندے کا نصیب نہیں ہے کہ حسن اسے اپنی نوکری میں قبول کر لے، اور یہ کائنات کا پہلا اور آخری شہزادہ ہے جس سے پہلے کائنات میں کوئی شہزادہ نہیں۔ شاباش شاباش بیٹا، تھوڑا سا ہاتھ کھولنا، تھوڑا سا رخ میری طرف کرو، مجلس کا تھوڑا سا ماحول بناؤ، اللہ آپ کو عزت دے۔ بسم اللہ کر، آؤ آؤ آگے آ جاؤ، آ جاؤ، اللہ آپ کو عزت دے، سلامت رہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، آئے آئے، صلوات پڑھے لو، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ عزت یا عالی مدد۔ سرکار خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہر بندے کا نصیب نہیں ہے کہ حسن اسے اپنی نوکری میں قبول کر لے، ہر بندے کا بخت ہی نہیں ہے کہ وہ حسن کے تخت تک آ جائے۔ کائنات کا پہلا اور آخری شہزادہ ہے جس سے پہلے کائنات میں کوئی شہزادہ نہیں۔ مجلس کے آغاز میں ہی میں چاہتا ہوں کہ حسن کے ہر نوکر کا ہاتھ دیکھوں، اس جملہ کو سننے کے بعد مجھے اس جملے کی داد بتائے گی، اس بندے کا ہاتھ بتائے گا کہ حسن کا نوکر کہاں بیٹھا ہو۔ جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہوں، آپ وصول فرمائیے گا۔ جس محمد کے صدقے میں پوری کائنات کو بیٹے ملتے ہیں، اس حسن نے آ کے اسے ہی صاحب اولاد کیا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، شاباش بیٹا، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی۔ اور چھیو حسن نے نوکرو، کیڑی اوکھی گل ہے تے کیڑی سونی داد دیتی تسی یار۔ علی آپ کو عزت عطا فرمائے، علی آپ کو عزت عطا فرمائے، بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ آ جاؤ، بڑی جگہ ہے، بسم اللہ۔ پکی گل ہے، تھک نہ جانا، میں کرسی بھیج دوں، میں کرسی بھیج دینا، لے لو، خیر میں کھڑا ہوں، بیٹا کوئی کرسی پہنچاؤ وہاں تک، آؤ آؤ، بسم اللہ، چلو شاباش۔ نہیں نہیں، کون سی بات، مولا آپ کو شفائے کلیہ، علی آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حل جزاء الاحسان، نہیں 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 نہیں، کوئی گل، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ 10 دن تسی منو کرسی دیتی ہے، آج میں تان نہ دواں دا کی فائدہ ہے؟ میں آکھیا جس محمد کے صدقے میں ساری کائنات کے بچے، ساری دنیا کو اولاد ملی، اس شہزادے نے اسی محمد کو صاحب اولاد کیا۔ ایسا صاحب اولاد کیا کہ 2 شہزادے ایسے ہیں جن کے دنیا میں اترنے کے بعد 2 معصوموں نے پھر اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھا۔ غازی کے اترنے کے بعد علی نے دیکھا، حسن کے اترنے کے بعد محمد نے دیکھا۔ مجھے میرے حصے دی داد چاہیے، ہاں ہاں ہاں، مولا عزت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ بیٹا، یہ میرے حصے کی داد ہے، یہ مجھے نظر آیا آسم شمسی سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے۔ ہاں ہاں سوری، منو ہاتھ مارنے نہیں آندے، میں ادھر نہیں جانا، میں انجے کرنا، منو نہیں آندا۔ سیدہ منو پتہ ہے میں 10 سالہ سے کی میں تاری تربیت کی تھی، تنوار سے تک لے آیا ہوں۔ مجھے ممبر کے مراسم پتہ ہے، مجھے ممبر کے ٹکیٹس پتہ ہے، مجھے مراسم میں عزاداری پتہ ہے، مجھے پتہ ہے اس ممبر کے دائیں کون کھڑا ہوا ہے، ہاں مجھے پتہ ہے اس ممبر کے بائیں کون کھڑا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے اس ممبر کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے، زین بیٹا مجھے پتہ ہے اس ممبر کے اوپر کون کھڑا ہوا ہے۔ دنیا سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ممبر کس کا ہے۔ جہاں محمد کا ممبر لگ جائے اس کے میزبان کو علی کہتے ہیں، پشت پناہی کرنے والے کو عباس کہتے ہیں۔ ہاں بولو، اور میری قوم یار، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں ہاں ہاں، بسم اللہ کرام۔
بسم اللہ کرام قتل کر دیا کچھ لوگوں نے عزاداری کی روح کو. ٹک ٹاکر لے کے آئے, کیمرے لے کے آ گئے, سنیچے لے کے آ گئے, سنیپس لے کے آ گئے, عزاداری کی روح ہی ختم کر دی. جڑا بچہ ہوں منو موبائل سے انجی سامی جا رہے انہیں منو داد کی دینی, انہیں کہا جا کے کی دسنا مانو میں کی حسن سن گیا ہے. بادشاہ حسین کا مصائب ہو رہا ہے, ادھر تابوت نہیں کر رہے ہیں, تیرا دھیان ہی کوئی نہیں کہ جنازہ آ گیا ہے, وہ تو پھر لگا ہے. یہ جو لگے ہوئے ان پہ یقین نہیں ہے, خراب ہو گیا. یقین منو تمیز ہی مو گئی. سیدہ میں ٹور رہے ہونے موٹے تے ہاتھ رکھے نہیں کر لیتے ہیں یار ایک سیلفی دے دیں. زبان سے کہتے ہو سید باپ ہوتا ہے, ادب کر کے بتاؤ سید باپ ہوتا ہے. ہاں کتنے سال میں نے آپ لوگوں کی آبیاری کی ہے, کتنے سال میں نے آپ کی نوکری کی ہے. کوئی بچہ کوئی بزرگ کہے کہ عاصم بھائی نے ممبر پر کو بدتمیز جملہ کہا ہے, حرف کیا ہے, یہاں کوئی حرکت ایسی کی ہے, یہ ممبر کی روح ہے میرا لال, اس کی حفاظت کرو. کہنا آسان ہے کہ یہ قبر حسین ہے, سمجھنا مشکل ہے یہ قبر حسین. خدا کا واسطہ سیدوں میں مہربانی فرمانا, آپ کا ماتمی دوستوں عزادار دوستوں, اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے. اس کی حقیقت سے میں نے یہاں 12 عشرے پڑھ لی ہیں, 120 مجلسیں پڑھی میں نے آپ کے درمیان. یہ مجلس پڑھتے ہوئے مجھے 6 سال ہو گیا. میں نے 6 سالوں میں آپ کو مولا حسن ہی سنایا. میں اپنے موضوع سے دائیں بائیں نہیں ہوا, آپ سے میرا کوئی تقاضا نہیں کسی بھی بات کا, فقط اتنا ہی تقاضا ہے جب تم وہاں سے یہاں پہ آؤ تمہارا سر ایسے جھکا ہو جیسے کہ نمازی کا نماز میں جھکا ہوتا ہے. لوگ پہلے لوگ مجالس تو بات کی بات ہے, ہمارے اہل سنت دوست جو تھے وہ ماتم ہم کرتے تھے, گلیاں وہ صاف کرتے تھے, مسئلے ہم کرواتے تھے, سبیلیں وہ لگاتے تھے. ہمارے اہل سنت دوست کہتے تھے پاجی ذرا دعا کرنا, سنیا تاڑے جھولے تو اولاد مل دی ہے, آج کیوں نہیں دعا میں قبول ہوں گی. تم نے عزاداری کی روح ہی کھینچ لی, تم نے عزاداری کو عزاداری رہنی نہیں دی ہے. پکنک نہ بناؤ, عزاداری کو عزاداری رہنی دی. مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائے. میں کہہ رہا تھا غازی کے اترنے کے بعد علی نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا, حسن کے اترنے کے بعد گل بھولی تھی نہیں میری, محمد نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا. یہ وہ شہزادہ ہے جس نے محمد کو صاحب اولاد کیا. اور میں پلیوں نہیں آکیا, جتنے سال پڑھا ہوں اس سال کی ساری مجلسوں کی قسم جو لفظ آج کہنے لگا ہوں. کل میں نے بادشاہ حسن کی کتابیں کھولی ہیں, کل سے لے کے اب تک دمت و ثاقبہ, آج سر جانا قرآن کی قسم ہے, کتاب پڑھنا رواج ہی موقع گیا. اللہ پاک کی قسم کل لگا آیا ہوں. میں دمت و ثاقبہ پڑھی ہے, میں مدینۃ المعاجز پڑھی ہے, میں خلافت حسن پڑھی ہے, 5-6 کتابیں پڑھی ہیں میں اج دی مجلس پڑھنے واسطے. آج دی مجلس پڑھنے واسطے 5-6 کتابیں پڑھیاں نے, پڑھ کے گل کر لگا ہوں. قرآن نے حسن کو محمد کا بیٹا کہا ہے, میں نے نہیں کہا. کیا کہا قرآن نے؟ فَقُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. محمد ان سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ, میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. ہائے 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 ہائے, اپنا انا. محمد ان سے کہو تم اپنے بیٹے لا, میں اپنے بیٹے لا. کسے دے بیٹے نہیں, کسی کے بیٹے نہیں, اپنے بیٹے لا. حسن مباہلے کے میدان میں 6 سال کے, حسین مباہلے کے میدان میں 4 سال. 4 سال کا بچہ ٹرتا نہیں, بولو بولو بیٹا. میں کلا ہی آنا, میرے کو بندے نہیں آتے, کلا ہی آنا, میرے ساتھ آپ ہی ہیں. 4 سال کا بندہ ٹرتا نا, میر صاحب بچہ ٹر پہ 4 سال کا.
چلو کچھ لوگ نہیں سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں. حسین 4 سال کے، حسن 6 سال. صلوات پڑھے بلند آواز. بسم اللہ. راستہ دو میرے بیٹی کو. بسم اللہ بیٹا. چل خیر خیر خیر. وہ نا قرآن کی ترتیب آگے بیٹھے. ہائے. میں نے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے پوچھا، میں نے کہا بادشاہ 4 سال کا بچہ چلتا ہے، آپ حسین کو آغوش میں لے کے چل پڑے. یہ وہی بچہ نہیں جو دنیا کو چلاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، عقیدت کی گنجائش ہے دینا نا یار. ہاں مہربانی مہربانی. یہ وہی بچہ نہیں حسین جو دنیا کو چلاتا ہے، جو کائنات کو چلاتا ہے، وہ خود کیوں نہیں چلتا؟ آپ نے حسین کو گودی میں لے لیا، حسن کو انگلی کے ساتھ لے لیا. کمال ہے مباہلہ. پیچھے وہ علی ہے جو کسی میدان میں پیچھے نہیں ہے. یار کی کرم ہے یار اس مجمع دے کی ہاتھ نے یار حسن نے نوکراں دے کی امیر المومنین دے چاہ والے بیٹھے یار. جیو پیچھے وہ علی ہے جو کسی میدان میں پیچھے نہیں، ہر میدان میں وہ پیچھے علی. اور جس علی نے ہماری بیٹیوں کو بتایا بیٹا شوہر سے آگے نہیں چلنا. ہائے 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 ہائے. جس علی نے ساڑیاں دھیاں نو دسیا ہے. بہت شکریہ. مرسا چ گلاں کرنا ہی لوگ مر گئے، لوگ سندا ہی نہیں. گل ہدایت دی کرو، نعرہ ہی نہیں آندا. نعرہ نہیں آوے دعوت نہیں آندی. اندے چکر سی ہر بندہ پیا. یہ نہیں پڑھن ڈیا کی کریے. میں یہی کرنی جو میرے کو یہی جے. مہربانی. پیچھے وہ علی ہے جو کسی میدان میں پیچھے نہیں ہے. اور اس علی نے ہی ہماری بیٹیوں کو بتایا کہ بیٹا شوہر سے آگے نہیں سر. وہ علی پیچھے ہے اور اپنی زوجہ کو اپنے آگے کیا ہو. میں ایک نوے انداز نہ مولا حسن پڑھنا ہی تو تیرا صبح دل کرے تو یوٹیوب تے مولا حسن لکھ، مرزدہ علامہ لکھ، مرزدہ ذاکر لکھ. اجرا فضائل آج میں پڑھوں گا، میں کندھا تے لکھ کے جاواں گا. کسی بندے نے کئی منو اس تو پہلے فضائل جملہ سنیا ہوئے، میرا گروان پھڑ لی، میں 27 نو پھر آواں گا، من ممبر تو لا دی. شب سے سب نویں گل نہیں سی کیتی، گل ایڈی وڈی کر لگا وا. گودی میں حسین، انگلی کے ساتھ حسن، پیچھے سیدہ، سیدہ کے پیچھے علی. مباہلے کی ترتیب بتا رہی ہے. پنجتن نہیں جا رہے، سارے کے سارے قرآن جا رہے. شاباش. جنہ ہاتھ نہیں اٹھیا مال میں پوچھے میرا ہاتھ خراب تے نہیں، میں نہیں چاہیا. نعرہ پنجلی بے بہا نعرہ مہربانی سرکار. بسم اللہ کر. یار کوئی اور آوے نہ جاوے، ادھر کوئی نہ آندے. مہربانی یار شکریہ. گل سنو جو کوئی لنگر شکر لے کے لنگر ہن بڑی مہربانی پچھے کرو. ادھر جاؤ جڑا ہے. بسم اللہ. یار میں تو بسم اللہ. آجے لگا دو. آج یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. بابا نے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیر علی. حیر علی. زہرا کے لال پر پرزور حیدری سلامات. ٹھیک. خیرہ خیرہ خیرہ. بسم اللہ کر. مباہلے کی ترتیب بتا رہی ہے کہ پنجتن نہیں جا رہے، سارے کے سارے قرآن جا. میرا ویر نعرہ نہ لاندا تو شاید میں 27 نو گل کردا.
ہوں جی تو نعرہ لا دیتا تو چل 27 تک جوندے رہتے پڑھاں گے، باقی زندگی دا پتہ نہیں. حسن بادشاہ دی نوکری ایتھے لینی اوتھے لینی، گل وڈی کر لگاواں. 5 قرآن جا رہے تھے، 5 قرآن جا رہے تھے. اوکھی گل کریے لوگ نہیں بول دے، لیکن میں چاہ رہا ہوں میرا مجمع بول رہا ہے تو میں گل لکاواں نہ. علی دی عزت کی قسم ہے، مباہلہ کائنات کا پہلا اور آخری میدان ہے جہاں پر پردہ ہٹا کے اس نے دیکھا ہے میں ان کو بنایا. ہاتھ اٹھاؤ نا بیٹا، مجھے پتا چلے. اس نے پردہ ہٹا. صرف پردہ ہٹایا نہیں غوری صاحب. مجھے کبھی یاد کروائیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ مباہلہ کیوں ہوا ہے اور حدیث قصہ کیوں ہے. دونوں کی وجہ نزول بتاؤں گا میں آپ کو. پردہ ہٹا کے پروردگار نے صرف ان 5 کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو دیکھ کے کہتا ہے مم مثلی انا خالق الحسین. ہے کوئی مجھ جیسا، میں حسین کا خالق ہوں. اللہ اس نے عطا فرمائے، 5 حاضر عطا فرمائے. ہاں تیرا حق بندہ سی شکیل تو. ہاں مہربانی سر. مم مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا، انا خالق الحسین، میں حسین. رسالت کا قرآن، ولایت کا قرآن، قسمت کا قرآن، شجاعت کا قرآن، اور جڑے چپو حسن نکر حسن کا قرآن. ہائے 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 ہائے، کتا کہ حسین بندہ جڑا حسن پہ بھی بولیا یار. ہائے 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 ہائے، بہت عزت عطا فرمائے. مہربانی سر، شکریہ. اللہ آپ کو عزت فرمائے. بس اچھی نہیں ہو گئی، ماحول مزیدار نہیں ہو گیا. میں کو کھپ پائی ہے، میں کو رولا پایا، پھر مجلس ہو نہیں گئی. انج رکھا کرو مجلس سے ماحول میں. رسالت کا قرآن. عامر بھائی ہر مجلس میں آپ نظر آتے ہیں. میں پہلے بھی انتظار صاحب سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا کریم کربلا ان کی ڈیوٹیاں قبول فرمائے. نظر بس سے میرا مولا بس ہے. 8 سفر بھی آپ موچ دروازے تھے جب آپ ڈیوٹی کر رہے تھے. میں نے آپ کو تب بھی خراج تحسین پیش کیا. پیاری بات کرنے لگا ہوں پیارے دوستوں کے لیے. حسن کے نوکر بن کے سننا اور امیر بن کے سننا. امیر ہونے کا یہ ہے نسخہ، حسن کے در کا فقیر ہو جا. بولو اگر بارے بھی گلہ نہیں یار، بولو میرے ساتھ میرا شان. ہاں نسلیں گزر گئی آپ کی ذکر سنتے سنتے. مہربانی سر. گودی میں لیا ہوا ہے بیٹا، تھوڑا سا ادھر گودی میں لیا ہوا ہے حسین. میں نے کہا یا رسول اللہ 4 سال کے بچے چل کے جاتے ہیں اور جو بچہ دنیا کو چلاتا ہے کیا وہ خود نہیں چلتا؟ آپ شبیر کو اتار دیں، جیسے حسن چل رہا ہے ویسے یہ بھی چلے. اب خاموش، قیامت تک آنے والے بدنام زمانہ ملا کو بتا رہا ہوں، خبردار. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا بندہ بوڑھا بزرگ ہو کسی کا سہارا لے کے چلتا ہے، یا کسی کو سہارا دے کے چلتا ہے. میں دنیا کو بتا رہا ہوں حسن کے ہاتھ میں اپنی انگلی دے کر، حسن میرے سہارے پہ نہیں چل رہا، میں حسن کے سہارے. بولو ہاتھ اٹھاؤ میرا بیٹا، خیرات تقسیم ہو رہی ہے، لنگر بانٹ رہا ہے حسن. وقت مانگ لو، عزت مانگ لو، رزق مانگ لو. بسم اللہ کر رہا، بسم اللہ کر رہا. مولا عزت عطا فرما. میں حسن کی انگلی پکڑ کے نہیں چل رہا، میں حسن کے سہارے پہ چل رہا، جو 6 سال کا تھا اور رسالت کا سہارا بنا. ہائے 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 ہائے، وہ حسن آغوش میں حسن. یا علی میری مدد کیجئے گا. میں اپنے بزرگوں تک، میں اپنے دوستوں تک، میرے بھائیوں تک، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ان کی آپ کی امانت ہے جو آپ نے مجھے دی اور میں ان دوستوں کو پہنچا رہا ہوں. ان کی امانت ہے، مولا انہیں قبول کرنے کی توفیق دے. بادشاہ یہ حسین کو آپ نے گودی میں اٹھا لیا، ہٹا دیتے، بائیں ہاتھ سے حسن کو لے لیتے، دائیں ہاتھ سے حسن کو لے لیتے، بائیں سے حسین کو لے لیتے. پیچھے سیدہ تھی، پیچھے علی تھی. قافلہ کتنا پیارا لگ جانا. فرمایا خاموش، حسن کی نسل میں ایک امام بھی نہیں ہے، حسین کی نسل میں 9 امام ہیں. میں اکیلا حسین نہیں اٹھا کے جا رہا، پوری امامت اٹھا کے جا رہا.
تسی آکھیا نویں گل کر، تسی آکھیا نویں گل کر، ہاں 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 سلامت رہیں آپ، بادشاہ عزت عطا فرمائے، مولا عزت عطا فرمائے۔ اکیلا حسین نہیں لے کے جا رہا، پوری اس کی نسل میں 9 امام۔ اسی آکھیا کہ نماز پڑھی پیچھے امام اور مقتدی۔ میں ہونے پیچھے بھی گجراں والے بھی تے کیسٹ میں گل کی تھی تے بڑا لطف آیا کہ آج میں اتنے کھڑا ہوں جتنے میں 10 سال نوکری کی تھی۔ ایک انہوں نے دا جملے دی قیمت دن من نہیں پتا۔ شکیل کائنات کا پہلا اور آخری مذہب ہے مذہب اہل تشیع، حسن اشعریہ فقہ اضافیہ، جو یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ ہر بندے نو کھڑا کر کے کہہ دیا تو پڑھا دے تیرے پیچھے پڑھنے۔ قتل کیا مجھے اس بندے نے شاید نہیں بولا یار، ہاں 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 ساڈے وارث ہی نہیں، ہر بندے نے کہیے تو کے کھلو۔ اللہ درجات بلند فرمائے قاری جان محمد صاحب، وہ فرماتے تھے جن کی ہوتی نہیں وہ ٹرک روک کے پڑھتے ہیں، جن کی نماز ہوتی نہیں وہ ٹرک روک کے پڑھتے ہیں، اور جن کی ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ساری کائنات نماز پڑھتی ہے، جو حج بھی کرتے ہیں، گھر آ کے تصویریں لگا کے فریم کروا لیتے ہیں، بچے کہتے ہیں دادے نے حج کیتا سی، چاچے نے عمرے کیتے سن۔ علماء فرماتے ہیں جب لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو لوگ دنیا کو بتاتے ہیں میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، علی کی عزت کی قسم، بندہ حسن کا نوکر ہی نہیں ہے جو نہیں بول سکا، اس سے بڑی بات میرے پاس تبلیغ نماز کے لیے ہے نہیں۔ جب لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں میں نماز پڑھ کے نکلا ہوں، علی کی عزت کی قسم ہے جب علی والا نماز پڑھتا ہے نماز فخر سے کہتی ہے مجھے آج علی والے نے پڑھا۔ شاباش شاباش، حسن کے نوکر آخری آدمی بولو حیدری، مولا عزت عطا فرمائے، کریم کربلا عزت عطا فرمائے۔ شیعہ مذہب میں ہر بندہ آگے نہیں کھڑا ہو جاتا، تم آگے کھڑو جاتے پڑھ لے نا۔ شیعہ مذہب میں کم از کم 18 شرائط ہیں، اگر ان 18 شرائط پر بیٹا اب نہیں، اب کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو اب نہیں، مجھے صرف 10 منٹ اور چاہیے، میں چھوڑ رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں، مہربانی کرنا۔ شیعہ مذہب میں 18 شرائط، وہ 18 شرائط میں بندہ پورا اترتا ہو تو پھر وہ پیش امام ہے، پھر وہ نماز آگے کھڑے ہو کے پڑھا سکتا ہے۔ میں پہلی شرط پڑھنی ہے تے پڑھنی نہیں، میں چہریاں تے لکھنی ہے۔ ایڈی وڈی گل کرنا صبح تک میرا پتر میرا ویر میرا بھیرا اٹھے تے بازار سے جاندا ہوئے تے لوگ ان کا چہرہ ویکھ کے دیکھن کہ رات نے علی سنیا ہے، گل ایڈی وڈی کر لنگوا۔ پہلی شرط یہ ہے نماز پڑھانے کے لیے کہ بندہ حلال زادہ ہو۔ پتہ نہیں یار میں جنگل میں کھڑا ہوں، میں دوستوں میں کھڑا ہوں، میں زندوں میں کھڑا ہوں، کیوں نہیں بولے آپ لوگ یار؟ میں تہاڈی فقہ دی گل کیتی ہے یار، ہاں اللہ عزت فرمائے، حلال زیادہ ہو۔ دوسری سچا ہو، سچا ہو، جھوٹ نہ بولو۔ یہی وجہ تھی کہ مباہلے میں نبی نے کہا صبح میں جا رہا ہوں، بہت سے لوگ آگے میں بھی جانا ہے، سرکار پریشان کہ صرف سچوں نے جانا اور ہر بات میں بھی سرکار فرمایا باز آؤ، ہر بندے نہیں جانا۔ ہوں تک میں جنی پڑھی ہے میں تاڑے واسطے پڑھی ہے، ایک لفظ میں اپنے واسطے پڑھنے لگا، پڑھ دوں میں اپنے آپ واسطے۔ ذاکر بھی شیعہ ہی ہوندہ یار، میرا بھی دل کرتا ہے میں مولا حسن کے ذکر سے ذرا خوش ہو جاواں ہے۔ جملہ کہوں، ایک بندہ ناراض ہو گیا، سب سرکار نے فرمایا اب سب نے نہیں جانا، وہ ناراض ہو گیا، میں نے کیوں نہیں جانا؟ جہاں میں نہیں جانا چاہتا وہاں ہم لے کے جاتے ہیں۔ لنگر برباد کی 10 بندے نے حسن دا جڑا ہوڑ نہیں بولے یار۔ آپ تو بیٹا تو صاحب کے ساتھ رہے ہو ہیں، کیوں نہیں جانا؟ جہاں میں جانا نہیں چاہتا وہ آپ زبردستی لے جاتے ہیں۔ میں بوڑھا آدمی ہوں،
جانے سے پہلے بیوی کی روتی ہوئی آنکھوں کو تسلی دے کے جاتا ہوں، پریشان نہ ہو، کیا ہو گیا میں بڑا ہوں، واپس آؤں گا، ساتھ علی جا رہا ہے۔ مہربانی کرو یار، مہربانی کرو یار، زندگی ہو آپ، سلامت رہے آپ، ساتھ علی جا، ہاں؟ پریشان نہ ہوں، واپس آؤں، ساتھ علی جا۔ جب نے فرمایا تم نے جا رہے، اس نے کہا پھر کون جا رہا ہے؟ فرمایا تم نے جا رہے، وہ جا رہا ہے وہ بھی نہیں جا رہا، یہ جا رہا ہے یہ بھی نہیں جا رہا۔ اس نے کہا تھا یہ کیا بات ہے، میں بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، اپنا تو آپ ہے، اپنا تو آپ ہے یار، میں تو گل ہی کرا گا نا یار، ہاں یہ کیا بات ہوئی، وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں میں بھی نہیں۔ سرکار میری کوئی قربانی آپ کے ذہن میں نہیں، میری کوئی خدمت کوئی نوکری کچھ نہیں، تو سب سے زیادہ لنگر ہی میں نے کھایا۔ میری کوئی خدمت ذہن میں نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ذات بلند فرمایا آج کسی کا نام لیں گے کل کوئی ہمارا لے گا۔ ہزار عاصم شمسی ہو محسن نقوی کی جوتی کے برابر، محسن نقوی صاحب کی جوتی کے برابر، شاعر قبر کی دیواروں میں مر گئے ہوتے اگر محسن نقوی نہ ہوتا۔ سانو تو لوگ کمرے سے بہ کے کہتے سن قصیدہ لکھ دو، وہ اسی 500 سے قصیدہ لکھ دے سی، وہ ساری زندگی پڑھتا سی، اسی 500 مکا کے بھوکے مر جاتے سی۔ محسن نقوی نے بتایا ہے کہ اپنا کلام کلام شاعر بزبان شاعر کیسے پڑھنا ہے۔ احسان مننا چاہیے کسی سے۔ محسن صاحب راستہ بنانا مشکل ہے، راستے پہ چلنا آسان۔ محسن نقوی صاحب نے ہم شاعروں کو بتایا ہے کہ ایسے راستہ بناتے ہیں، وہ راستہ بنا کے چلے گئے، آج ہم پکی پکائی کھا رہے ہیں۔ محسن صاحب کے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ محسن صاحب فرماتے تھے کہ خیبر کے میدان میں سلیمان فارسی کون کہتا ہم صحابیوں کو نہیں مانتے، یہ قرآن میرے سر پر ہے، کون کہتا ہے میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں، اپنے بیٹے کی مجلس میں کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کون کہتا ہے ہم صحابیوں کو نہیں مانتے، جو صحابیوں کو برا کہے اس پہ لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس پہ بھی لعنت۔ مہربانی کریں جان، پڑھنا بدل ہے میرا، مہربانی سے مہربانی سے۔ سرکار سلیمان فارسی سرکار سارے دماغ کے صحابی محترم، جب تک محمد کی دہلیز پہ نہیں آیا تھا سلیمان فارسی تھا، جب محمد نے اپنا بھائی کہا سلیمان محمدی ہو گیا۔ ہوں محسن نقوی صاحب کا جملہ ہے، انہاں ثواب انہاں دی روح نو پہنچے، لیکن تاڑی داد انہاں واسطے دعا ہوئے گی، تسی داد نہیں دینی ہے تاکہ پتہ لگے محسن صاحب دی روح نو کہ منو لوگ آج بھی یاد رکھے ہے۔ محسن صاحب فرماتے تھے کہ سلیمان فارسی کہتے تھے کہ میں خیبر کے میدان میں لنگر انچارج تھا، تیری مہربانی، میں خیبر کے میدان میں لنگر انچارج تھا۔ سلیمان فرماتے تھے کہ میں دیکھتا بڑے بڑے لوگ باورچی خانے میں آ کے تازہ آٹے کی سلی ہوئی بوری کا منہ چوم کے کہتے تھے تو کب کھلے گی؟ اللہ آپ کی عزت ہے۔ راستہ بنانا مشکل ہے، راستے پہ چلنا آسان۔ یہ محسن نقوی صاحب کی بات تھی، سچا ہو یہ شرط۔ ان کا سرکار کوئی خدمت نہیں، جہاں میں نہیں جانا چاہتا آپ لے جاتے ہیں۔ آج تو وہاں نہ کوئی تیر چلانا ہے، نہ تلوار چلانی ہے، نہ نیزہ اٹھانا ہے، نہ کوئی بھاگنے واگنے کا سوال ہے، فقط زبان چلانی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہم کتنے زبان دراز لوگ ہیں، آج تو فقط زبان ہی چلانی، اور آپ جانتے ہیں ہم کتنے زبان دراز ہیں۔ ہم ضرور جائیں گے، جب دیکھا نا نہیں ٹلتا نہیں ٹلتا، جلال آیا محمد، فرمایا چلو ٹھیک ہے تیاری کر کے سارے آ جاؤ۔ سارے تیاری کر کے آ بھی گئے، سارے تیاری کر کے
آ بھی گئے. جب آ گئے غوری صاحب تو تب محمد نے فرمایا یاد رکھنا میں محمد وہ زبان رکھتا ہوں جس کی زبان سے محمد نہیں اللہ بولتا ہے. میں تم سب سے وعدہ کر رہا ہوں تم میں سے زندہ واپس وہ بندہ آئے گا جس نے ماں کی گود سے لے کے آج تک جھوٹ نہ بولا ہو. ہائے 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 ہائے. سلامت رہے آپ, زندگی ہو آپ کی. مولا عزت عطا فرمائے. سچا ہو ہاں پھر وہ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے. عاقل ہو, عقل رکھنے والا ہو, پاگل دیوانہ نہ ہو, بالغ ہو, اس پر فرائض شرعی واجب ہو, تیدہ حق کھانا لنا ہوئے. عاقل ہو, بالغ ہو, سچا ہو, مسلمان ہو, ولایت علی پڑھنے والا ہو, ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہو. 18 شرائط ہیں, پھر جا کے وہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے اور پھر اس کے پیچھے پڑھ سکتا ہے. دوسری شرط ایک اور یہ بھی ہے کہ جو پیش امام ہو اس کا علم پیچھے کھڑے ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہو. ایسے نہ ہو صف میں اگر 10,000 بندہ ہے تو 10,000 میں سے کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہو جس کا علم اس سے زیادہ ہو, پھر بھی ہمارے ہاں نماز نہیں ہوتی. لو حسن نے نوکرو پڑھنے من آدھا گھنٹہ ہو گیا, پورے آدھے گھنٹے میں میں کوئی ربائی نہیں پڑھی, میں تاڑا کوئی منت نہیں کی, تردہ نہیں کیتا, میں بیاس کھول کے رکھی ہوئی ہے, میں ایک شعر بھی نہیں پڑھیا, مسلسل تانوں بادشاہ حسن سنا رہا ہوں, میری محنت رائے گا نہ کیجیے گا, گل ایڈی وڈی کر لگا ہوں. علی کی عزت کی قسم ہے پتہ نہیں کتنا بڑا شہزادہ ہے حسن جس نے حسین جیسے نمازی کو 10 سال پیچھے نماز پڑھائی. ہائے 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 ہائے, بولو یار مہربانی کرو یار. کتنا بڑا عالم ہے حسن جس نے حسین جیسے امام کو 10 سال نماز پڑھائی. 2 گلاں نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے, ایک جناب اسماعیل, ایک اسحاق. گل یاد رکھنی ہے اگلے سال اتھوں شروع کراں گا جس سے میں چھڑ رہا ہوں, جی میری زندگی رہی. ابراہیم کے 2 بیٹے باجی, ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اسحاق. اسماعیل کی نسل سے ایک نبی, اسحاق کی نسل سے 1,00,000 نبی. یہی بات ہے نا. اب میں تجھے بتاتا ہوں, نماز پڑھا کے اگر 10 سال بھی کسی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہو تو اس پیش امام کو کربلا والا بلا لے, وہ کسی اور کے لیے لنگر لائے نہ لے, جو اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی گفٹ لے آتا ہے. لے بھائی تیری کنی زندگی ہوگی, ذکر سن دیا تے میری بھی پڑھ دیا تے تیری بھی نسلوں تک. انہاں نوں پوچھ لیں, انہیں تو بڑا بزرگ کوئی نہیں بیٹھا ہوا, غوری صاحب تو بڑا بزرگ نہیں بیٹھا, باقی نوجوان میرے ساتھ دینا دے ان کا مقدر ہے. آپ تینوں کو علی کی عزت کی قسم ہے آپ نے ضرور بولنا اگر یہ بات نہیں ہو. حسن کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے جو آج سے فرش پہ آیا ہے. 10 سال اس کے پیچھے حسین نے نماز پڑھی ہے. خوشی میں حسن نے 9 اماموں کی امامت ہی حسین کو گفٹ کر دی. حسن کا نوکر مہربانی سکتا شکیل واسطے مرحوم تیار کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. کہہ رہے شکیل واسطے تسی ہر سال مضمون تیار کر کے آندے. 7 کتاباں پڑھی ہے مضمون تے پڑھنا ہے. اللہ استعطاف ہے. 9 امامتیں حسن نے حسین کو گفٹ کی. گفٹ کر کے یہی صلہ مانگا ہے کہ کربلا میں میرے قاسم کو روکنا نہ. سلامت رہے اور دھیاں دے پردے ہوں. مولا عزت عطا. پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں, یہ زبانی نہیں کہہ دیکھ کے دیتا ہے. آئے میں 7 محرم میں تھے بھی پاجی دے پڑھ دیں گل آکھی سی کہ کائنات کا پہلا اور آخری شہید ہے قاسم, جسے حسین نے کہا نہیں چلا جا. تعویذ کھولا اور کھول کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں شکیل, کہ پورے پاکستان میں جہاں تک میری اپنی ذاکری رسائی ہے, جہاں تک میں نے پڑھا ہے, تو واحد بندہ ہے جسے 22 سفر کو ہی مولا حسن کا ماتم نصیب ہے. اللہ یہ ماتم تیری نسلوں میں قائم رکھے,
پہلا جملہ بیٹا کہنے لگا عمر صاحب کا 4-5 منٹ ہے میرے پاس، خدا کا واسطہ انتظار نہ کرنا کہ میں لبیل پڑھوں تو پھر جا کے رہوں. ساری رات نہیں، مر جانے کے لیے لفظ کافی ہے جو میں کہنے لگا ہوں. کائنات کا پہلا اور آخری جنازہ ہے حسن کا جنازہ، جسے مرنے کے بعد بھی مسلمانوں نے 70 تیر مارے. او دھیاں دے پردے ہون، او دھیاں دے پردے ہون. مولا عزت عطا فرما، بادشاہ عزت عطا فرما، مولا عزت عطا فرما. حسن نمیر ہے، حسین غریب ہے. نبی ساری زندگی کہتے ہیں حسن نمیر ہے، حسین غریب ہے. شام والی کہتی مجھے نانا کا یہ لاڈ سمجھ نہیں آیا. جب پیار کرتا تھا تو یہ کہتا تھا دونوں میرے محمد ہیں، دونوں میرے علی ہیں، دونوں میرے نفس ہیں، دونوں میری جان ہیں، دونوں میری بہار ہیں، دونوں میری عزت ہیں، دونوں میری رفت ہے، دونوں میرا مان ہے، دونوں میرا فخر ہے. لیکن یہ کیسا لاڈ ہے؟ کہتا ہے حسن امیر ہے، حسین غریب ہے. عالیہ کہتی ہے 3 جمادی ثانی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی لے کے میری ماں دفن ہو گئی. میں سوچتی رہی کیوں کہا ہے نانا نے حسن امیر ہے، حسین غریب ہے. 21 رمضان کو بابا کے سر پہ ضرب لگی ہے، میں زخمی باپ کے ماتھے پہ پٹیاں باندھی رہی ہوں. میں سوچتی رہی ہوں کیوں کہا ہے نانا نے حسن امیر ہے، حسین غریب ہے. رو نہ رو تیرا مقدر ہے. 28 سفر کو حسین مدینہ چھوڑا ہے. سوچتی رہی ہے کیوں کہا ہے حسن امیر ہے، حسین غریب ہے. عالیہ فرماتی ہیں مجھے تب سمجھ آئی ہے جب 28 سفر کو تیروں بھرا جنازہ لے کے شبیر زہرا کی حویلی میں آ گیا ہے. زہرا کی حویلی میں تیروں بھرا جنازہ تھا. عالیہ کہہ رہی تھی ہائے حسینہ واہ حسینہ، ہائے حسینہ واہ حسینہ. فضا قریب آئی، آواز زینب کیا ہو گیا ہے؟ جنازہ حسن کا ہے، تو رو حسین کو رہی ہے. آواز اماں پرے ہٹ جا. آج مجھے سمجھ آئی ہے نانا کیوں کہتا تھا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے. آواز کیا مطلب؟ آواز انصاف کر اماں، امت نے میرے امیر کے جنازے کا یہ حال کیا ہے، اللہ جانے میرے غریب کا جنازہ. سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. مولا عزت عطا فرمائے، بادشاہ عزت عطا فرمائے. اللہ جانے میرے امیر کا جنازہ، اللہ جانے میرے غریب کا جنازہ. امیر کا یہ حال کیا ہے، جنازے میں 70 تیر مار. چل یہ بھی میرے ساتھ تو باہر نکل. تیرے محلے کے دائیں طرف نکلتے ہیں کہ عیسائیوں کا قبرستان ہے، ہاں بائیں طرف نکلتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان. مجھے کسی کافر کا جنازہ بھی دکھا جو کسی مسلمان نے کہا ہو ہم یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے. بڑا ہی امیر بندہ یار زندگی ہائے لینے کے لیے. اور کسی کافر کا بھی جنازہ آج تک واپس نہیں گیا. روتے شیعہ اسی لیے ہیں محمد کا جنازہ تھا، محمد کا مدینہ تھا، محمد کا مزار تھا. محمد کے بیٹے کا جنازہ دفن نہیں ہونے دیا. جنازہ آیا تھا تو سفید کفن میں تھا. سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. جنازہ آیا تھا تو سفید کفن میں تھا. جنازہ واپس گیا ہے تو سرخ ہو گیا ہے. یا علی میری مدد کرنا، ماتمی ہاتھ میں دیکھ لوں گا اس شملے پر کس کا ہاتھ سینے پہ آتا ہے. جنازہ گیا تھا تو سفید تھا، واپس آیا تو سرخ ہو گیا. شام والی کسی ملکہ سے پوچھا ہے، شام والی ملکہ سے کسی بی بی نے کہا بی بی آپ کے حسن کے جنازے میں 70 تیر لگے ہیں، کتنا خون نکلا ہے؟ بڑا ہی امیر بندہ جو بھی ہائے نکلی. شام والی کہتی ہے میری حویلی میں کوئی سفید کپڑا ایسا نہیں بچا تھا جس پر حسن کا خون نہ لگا ہو. او ایک ایک تیر سے اتنا لہو نکلتا تھا لے جنازہ. او میں زینب جہاں سے تیر نکالتی تھی حسن کا لہو جنازے سے نکلتا تھا. اور آلے اماں او تیرا بچہ مارا گیا، اماں او تیرے بچے کو تیر کھا گئے، اماں او تیرے بچے کا زخمی جنازہ. ماتم حسن، ماتم حسن.